شافعنا سيدنا حبيبنا شافعنا سيدنا مولانا محمد شاید تیری نگاہ سے گزرے درود پر جو شاید تیری نگاہ سے گزرے درود پر ہر جسم سے لفظ بھرے انوار مصطفیٰ ہر جسم سے لفظ بھرے انوار مصطفیٰ اپنی قبر میں تشریف لائیں گے مجتبیٰ اپنی قبر میں تشریف لائیں گے مجتبیٰ عادت بنا رہی ہے درود و سلام کی عادت بنا رہی ہے درود و سلام کی بلغ العلا بکمالہ کشف الغنا بجمالہ حسنت جمیع صدور بصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما خدایا بحق بنی فاطمہ خدایا بحق بنی فاطمہ تبر قولی ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت مولد کلی الحمد لله وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحابه متعدد أبراداته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تعالى للمرء بعد الموت يسكنها صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين معزز عزیز دوستوں بزرگوں شاعر کہتے ہیں موت کس کو رستگاری ہے آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے عزیز دوستوں بزرگوں تھوڑی دیر فریاد پہ موقع دے چند باتیں آپ کے ذہن نشین کرتے ہوئے دکھائی آرام کوشش جو فارسی سے کہا گیا پھر میں اپنی جگہ آرام ہوں وقت پہ میری نظر ہے ایسا نہیں ہے آپ کو بہت کی شدت بھی ہے چند باتیں صرف آپ کو مشاہدات کروں پھر میں جائے آرام کوشش کے تحت اپنی جگہ آرام ہوں عزیز دوستوں بزرگوں میں نے جس کو موجود سلطان بنایا نہ یہ حدیث پاک ہے نہ آیت مقدسہ بلکہ ایک امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے جنہوں نے کہا ہے لا دارا للمرء بعد الموت یسکنھا عزیز دوستوں اس کا ترجمہ دیکھیں کہتے ہیں لا دارا نفی کی لا ہے کہ لا دارا کوئی گھر نہیں گھر کی نفی ہو رہی ہے لا دارا کوئی گھر نہیں للمرء انسان کوئی گھر نہیں یہ جتنا کہہ لوں میں عمارت ہے میری کچھ نہیں ہوا کہتا لا دارا للمرء کوئی گھر نہیں انسان کے لیے بعد الموت موت کے بعد یسکنھا جس میں وہ ٹھہر ہمارا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے کہ تم مرنے کے بعد ٹھہرے گا پھر کیوں کہتے ہو میں گھر دے رہا ہے مت کہو آگے اس شعر کے آگے کہتے ہیں التی قبل الموت بانیہا اس کے لیے گھر ہے جس کو انسان نے مرنے سے پہلے بنا دیا مرنے سے پہلے بنایا ہو تو رہنے کے لیے گھر ہے
نہ بنائے تو کوئی گھر نہیں. اب اس کا فیصلہ آپ کو ہوتا ہے کس نے گھر بنایا کس نے نہیں بنایا. اس میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا. عزیز دوستو آپ کو خود رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے. آپ کو خود غور و فکر کرنا ہے کہ ہم نے کون سا گھر بنایا ہے کون سا نہیں بنایا ہے. مگر عربی میں کہا گیا انسان کے لیے کوئی گھر نہیں ہے مرنے کے بعد جس میں وہ ٹھہرے, مگر ہے اس کے لیے وہی جس کو انہوں نے مرنے سے پہلے بنایا. میرے عزیز دوستو بزرگوں میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس محفل میلاد میں شرکت کیے ہیں. یہ سارے بات کی محفل ہے. آپ نے اس سے پیشتر گالی نصیب کی بہترین تقریر کے لمبے سمے تک سماعت کی. جہاں تک آپ لوگوں نے اپنے ذہن و نشیب میں کچھ بات ذہن اور فکر میں کچھ بات بیٹھائے ہوں گے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا انسان دار گیتی سے دار بقا یعنی دار پانی سے دار بقا کی طرف پہنچ سکتا جس میں عنصریت سے انسان کی روح نکلتی ہے. ہر بندہ کہتا ہے منزل والوں کو منزل کی طرف پہنچا. یہ شریعت کا فیصلہ ہے. حدیث پاک میں بات ثابت ہے. حدیث پاک میں تو مرنے والا کو جلدی سے اس کے مقام تک پہنچایا جائے. اب کوئی نہ مگر اس کے بعد ہوگا یا دفن کے واپس آئیں گے. مگر میں آپ کو ایک روایت بتاؤں جس کو حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمۃ الرضوان نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. اس کے زید زکاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے انسان اس بندے کو نہلا دھلا کر کے کفن پہنا کر کے سب کوئی آدمی کاندھا دینا چاہتا ہے. کاندھا دیتے ہوئے ایک ہی بار ٹگرے انسان اس کی منزل تک لے جاتا ہے. لے جانے کے بعد ایک بات میں اور بیان کروں گا اس میں. عزیز دوستوں لے جاتا اس کی منزل تک لے جانے کے بعد قبر میں رکھتا ہے. رکھنے کے بعد جب وہ انسان باہر آ جاتے ہیں ان پر کاٹ ڈال کر کے پھر آپ پلاسٹک دیتے ہیں مٹی ڈال کر کے اونٹ کے کوہان کی طرح آپ قبر کو بنا دیتے ہیں. پھر اس کے تھوڑی دیر بعد آپ سنت نبی جو حدیث مصطفیٰ کے ثابت ہے کہ قبر پہ اذان پڑھنا چاہیے. اذان پڑھواتے ہیں کسی عالم دین سے ہو یا کسی دیندار آدمی سے ہو. پڑھوانے کے بعد مٹی وغیرہ ٹوٹ کر کے سب اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں. مگر یہ راوی جو روایت کرتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ انسان سب واپس ہو گئے مگر جو بندہ تارے پانی سے تارے بقا کی طرف پہنچ کر کے گیا اب اس کے ساتھ کچھ نہیں صرف وہ تنہے تنہا اس اندھیری کوٹھری میں. عزیز دوستو بزرگوں کوئی ساز و سامان نہیں ہے. جس بیٹی کے خاطر آپ نے جھوٹ بولا چوری کی کسی کی گلا کو آپ نے دھوتا کسی پر تہمت آپ نے لگایا وہ بھی 2 گھنٹہ آپ کی قبر میں کھڑے ہو کر کے قرآن عظیم کی تلاوت کو کرنا گوارا نہیں کیا. وہ بھی چوہی مٹی وغیرہ چوس کر کے لوگوں کے ساتھ چل کر کے گھر آئے. آپ کوئی ساز و سامان اس اندھیری کوٹھری میں آپ کے پاس نہیں یا ہم سے جو پیشتر گزر گئے ان کے پاس نہیں یا جو اب گزریں گے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. میرے عزیز دوستو راوی لکھتے ہیں علامہ حجت الاسلام امام غزالی لکھتے ہیں اس راوی کے حوالے سے کچھ نہیں مگر اس بندے کے پاس ان کا اعمال صالحہ اس وقت قریب ہوں گے سارے اعمال اور اس مردے سے کہیں گے وہ اعمال اب تیرا ساتھ کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے. اب جو ہے ہم ہیں ہمارے اب نہیں ہے کوئی یہاں. عزیز دوستوں اگر چاہتے ہو کہ وہاں آپ کے ساتھ کچھ ہو تو اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی سے راہ خدا میں کچھ دیا. اگر آپ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد سب واپس ہو جائیں آپ کے پاس کچھ ہو آپ کے گاؤں کے امام کی جمعے کے دن مسافہ کر لیا کرو اس لیے سے کہ وہ عالم دین ہے.
ورنہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ وہ امجد علی علیہ رحمت رضوان زکات کے مسئلے کو جب اپنی کتاب بہاری شریعت کے اندر لکھتے ہیں تو اس مسئلے کو وضاحت کرتے ہیں کہ دو مصانیف زکات کو زکات کے پیسے مگر کہ عالم دین مخلص ہو غریب ہو ان کو بھی دو مگر اس نیت سے مت دو حکارت دل میں ہو اس عالم دین کو دو گے تو پھر وہ کارگر نہیں بیکار ثابت ہو جائے گا اچھی سوچ ذہن میں رکھو پھر تو ایک جاگیر کو دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ غریب عالم اس بات کو ذہن رکھنا خاص طور سے یہ میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ یہ ہماری جماعت کے عزیز دوستوں نے رہنماؤں کی قدر اس کے بعد میں بتانا چاہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کچھ ہو ایک اور حدیث پاک کو سماعت کرے حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں انسان جو ہے اپنے مرنے والے بندے کو لے جا کر کے قبرستان میں دفن کر کے آ جاتا ہے اب اس بندے کے پاس کچھ نہیں اس کے پاس جو ہے طرح طرح کے عذاب آنا شروع ہوتا ہے اگر نیند ہے تو ٹھیک ہے برا ہے تو اور عجیب طرح سے معاملہ ہوتا ہوگا عزیز دوستوں بزرگوں کیونکہ یہاں جس طرح کیے ہو وہاں اس طرح سے بھوکت نہ ہوگا یہاں نہیں سمجھ رہے ہو اس بات کو ذہن میں بسا لیے ہو ٹھیک ہے کہ میں لمبا چرنگا ہوں میری پاسوں میں طاقت ہے تمہیں کمزور کو کیا سمجھوں ایک ڈانگ پکڑ کے میں پھینک سکتا ہوں وہ میری ایک بات کو تیرا نہ کر سکتا ہے وہاں کچھ نہ چلے گا انسان وہاں پر یہ تنہا ہوں گے اگر آپ تعریف آ رہی اگر کے عزیز دوستوں کو چاہیے ہے تو پہلے سر کی جانب سے جو ہے جو پھلائیں اور جو اس وقت آپ پر عذاب آئیں گے وہ ہو آپ کے نیک عمل آپ کے پاس اس وقت جمع ہوں گے سوائے اس سے کچھ نہیں ہوگا آواز ان عذابوں کو روکے گا کہے گا نہیں اس بندے کی سر کی جانب سے تم مت آؤ تمہارے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے پھر وہ عذاب جو ہے پیر کی جانب سے اس بندے کے قریب آنا چاہے گا پھر آپ کی پیر کی طرف سے بھی وہ آواز روکے گا اس بندے کے قریب مت آؤ اس لیے کہ یہ ان پیروں پر کھڑے رہ کر کے نمازوں کو ادا کیا ہے ان پیروں پر کھڑے رہ کر کے نفلوں پر رب کی خوشنودی کے لیے اور جو رب نے اس پر فرض کیا ہے رب کی بندگی کے لیے بندہ نے ان پیروں پر کھڑے ہو کر کے رب کی عبادت اور بندگی کی ہے تم اس طرف سے مت آؤ جس کے دوسری جانب سے عزیز دوست کو آنا چاہے گا اس سے بھی روکا جائے گا آپ کی جانب سے آنا چاہے گا عزیز دوست کو آپ کے ہاتھ روکیں گے کہ مت آؤ اس لیے بندہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے جو کچھ کمایا انہوں نے راہی خدا میں صدقہ کیا انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے رابی دیکھتے ہیں کہ جب کسی طرف سے وہ نہ آ پائیں گے تو عزیز دوستوں سے بندے کے لیے جنت میں سے جو ہے ایک لباس پہنایا جائے گا جنت میں ایک فرش بچھایا جائے گا اور اس کی قبر کو طاقت سے بچھایا ہے اگر چاہتے ہو کہ آپ کے ساتھ وہاں بھی کچھ ہو تو تاریخ پانے میں بیٹھے تو کچھ ہو اور ابھی آپ نے امام صاحب سے سنا کہ انسان موت کو یاد کرے شہید کا درجہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ غلام جیلانی بیٹھی اپنی کتاب تحقیق لطیف نظام شریعت کے اندر لکھتے ہیں کہ شہید کی 36 قسم ہے عزیز دوستو اگر کہ تمہیں ہمت اتنی نہیں ہے کہ تلوار لے کے میں راہ خدا میں نکلوں اور باطلوں کے گردنوں کو اڑاؤں تو کم سے کم اور کو یاد کر لو 36 میں سے کسی نہ کسی ایک قسم میں داخل کسی نہ کسی ایک قسم میں داخل ہو جاؤ گے اور عزیز دوستو بزرگوں مرنے کے بعد جو ہم اور آپ اپنے معاشرے میں اس رولز بنا کے رکھتے ہیں
کچھ نہیں، صرف چیخ مار کر کے رونا دھونا اور یہ کہنا یہ میرے فلاں تھے، مجھ پر اس طرح سے محبت کرتے تھے، مجھ سے میرا یہ کام کرتے تھے، وہ سب کو بیان کرنا۔ عزیز دوستو، حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے جو بندہ گزر جاتا ہے ان کے نام کو لے کر کے، ان کے وارثین، ان کے دوست و احباب اگر اس طرح کے باتوں کو کہہ کر کے اپنی سینوں کو پھاڑتا ہے، روتا ہے، فرشتے اس مردے سے کہتے ہیں اے بندہ خدا، اے بندی خدا، جب تک تو زندہ تھی کیا اس طرح سے کرتی تھی؟ اگر آپ اس طرح سے کرتا تو مردے کو آرام سکون نہیں ملتا۔ اگر چاہتے ہو عزیز دوستو کہ اپنے مرنے والے بندے کو، اپنے مرنے والے باپ کو یا مرنے والی ماں کو آرام ہو تو کچھ نہ جانتے ہو تو کلمہ طیبہ تحریر کر لے گا، نہیں جانتے عقائد کے مطلب ضروری بات پڑھ لیا کرو۔ ارے کم مناؤ، آنکھوں سے آنسو بہ جائے وہی حرج نہیں، اب یہ نہیں آنکھوں سے آنسو تمہارا کم رہے، چیز تمہاری زیادہ نہیں ہے، یہ تو رونا ہو گیا جو شریعت میں جائز ہے۔ عزیز دوستو بزرگوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک بندہ تھا جس طرح ہمارا اس ساری پانی کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اسی طرح سے وہ بندہ اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، مگر رب تبارک و تعالیٰ کو توفیق عطا فرماتا ہے اپنے آپ غور کرنے لگے کہ میں کتنے سالوں کا ہو گیا، میری عمر کتنی ہو گئی۔ جب وہ بندہ غور کرتا ہے اپنے زندگی کے سال کو گننے کے بعد، پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ سالوں کے دنوں کو گنتا ہے، مہینوں کو گنتا ہے، گننے کے بعد پھر ذہن و فکر میں عزیز دوستو اس بات کو دہراتا ہے جب میری زندگی کے اتنے سال ہو گئے، اتنے سالوں میں اتنے مہینے ہو گئے، پھر اس میں اتنے ہفتے ہو گئے، پھر اتنے دن ہو گئے، تو میں زیادہ نہیں صرف ایک گناہ کروں، ایک ایک کر کے دن میں تو میری عمر میں تو اتنے گناہ ہو جائیں گے، اور میرے نام اعمال میں اتنے گناہوں کے انبار ہو جائیں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اتنا ہی وہ بندہ سوچتا ہے اور بے ہوشی کے حالت میں آتا ہے۔ خود بھی سوچنے کی کوشش کرو، بے ہوشی کے عالم میں آتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد نہیں پاتا ہے، ہوش میں وہ بندہ آتا ہے، پھر انہی باتوں کو دہراتا ہے، انہیں ذہن و فکر میں تھوڑی دیر جب اپنے من میں اپنے دل میں ان باتوں کو دہراتے رہتا ہے، کچھ دیر کے بعد پھر وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، ان باتوں کو سننے کے بعد ہمیں اور آپ کو عبرت لینا ہے، عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا ہمارے علاقوں میں، سماجوں میں لوگوں نے یہ معاملہ بنا رکھا ہے کہ شکایت کرتی ہیں تو 20,000 بری مت مانے گا، کوئی 40,000، کوئی 50,000، تاکہ آپ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ عزیز دوستو بزرگوں، میں کہنا چاہوں گا مرنے کے بعد تم آنکھ خرچ کر رہے ہو، پورے ملا کے گاؤں سماج اور رشتے دار عزت و اقربا سب کو بلاتے ہو، اس بات سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ جب زندہ ہو جس چیز کی ضرورت پڑے اس وقت خدمت کرو، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایسے گھرانے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں، علماء جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب ان کی ماں زندہ ہوتی ہے، باپ زندہ ہوتے ہیں، ان کی زبان سے طرح طرح کی بولیاں نکلتی ہے، ایک وقت ہے ایک گلاس اپنی بیوی کے ہاتھ سے ماں کے قریب پانی تک لے جانے نہیں دیتا، جب ان کی ماں کی روح نکلی اتنا چیختا ہے، اتنا لوگوں کے سامنے دھاڑتا ہے، معلوم ہوتا ہے کتنا وفادار بیٹا ہے۔ جب بیک گراؤنڈ پہ نظر ڈالتے ہیں پتا چلتا ہے وفا کی بھوت اس بیٹی کے اندر نہیں ہے، پھر وہ 10 ماہ 20 ماہ 30 ماہ 40 ماہ سب کرتا، خرچ کافی کر دیتا۔ میں کہنا چاہتا اے عزیز دوست،
اپنے کافی ظاہری زندگی میں اس 50,000 سے بہتر تھا کہ 50 روپیہ کا سوال کو ماں کی محبت میں لاتا، لا کر کے اپنے بوڑھی ماں کے منہ میں جو چبا نہیں پا رہی تھی اپنے دانتوں سے چبا کے ڈال دیتا، وہ اس رس کو چوس لیتی۔ اس 50 پر، اس 50,000 پر وہ 50 روپیہ پا دیا۔ 50 روپیہ پا دیا۔ عزیز دوستوں بزرگوں، میں اپنی گفتگو کو لمبی نہ کرنا چاہوں گا۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، 8 منٹ ہو چکا ہے، صرف لاسٹ والی میں یہ بات کہہ دوں کہ جو حدیث پاک کی یہ بات آئی ہے کہ انسان جب مر جاتا ان کا سارا مال منقطع ختم ہو جاتا، مگر 3 چیز اس کا ثواب اس بندے کو آخر تک ملتا رہتا ہے۔ عزیز دوستوں، کچھ پڑھتا ہو آتا ہو، مگر ان تینوں کو اللہ کرتا، کم سے کم ایک کو ضرور کر لینا تاکہ حدیث مصطفیٰ کے مصداق بننے کا حقدار ضرور ہو جاؤ۔ اتنا کر لینا تو روپیہ کماتے ہو ٹھیک ہے، مال کماتے ہو ٹھیک ہے، زمین خریدتے ہو ٹھیک ہے، کیونکہ رب کے محبوب نے فرمایا کہ مال تمہارے نہیں کسی اور کے ہے، تو تم اپنے ہاتھوں سے راہ خدا کے تھوڑے سے رقم کو خرچ کر دینا۔ اس کے بعد اگر آپ کے بچے بچپن کی عمر میں ہیں کیونکہ 3 وقت ہوتا، اللہ کو فرماتے وقت 3 ہوتا، بچپنا، بڑھاپا، جوانی۔ تو آپ کے بچے جب بچپن کی عمر میں ہو، آپ باپ کی حیثیت سے ان کی رکھوالی کرتے ہو تو سارے علم کو سکھانا بعد میں، پہلے قرآن کے علم کو سکھا دینا جس کے تعلق سے رب کے محبوب تعالیٰ حضور محمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی پتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو تسلیم دے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن علمہ، جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن سکھایا وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر تم قرآن سیکھ لو گے، دوسروں کو سکھا دو گے، اپنے بچوں کو سکھا دو گے تو کسی اور کو سکھائے گا، کچھ نہ کر پاؤ گے، جس کا ثواب آپ کو قیامت ملتا رہے گا۔ اس کے بعد عزیز دوستوں بزرگوں، پھر اولاد آپ کی نہ ہو تو صرف اولاد کے سامنے بے حیا بدگوئی اور کوٹے کی پٹ کی باتوں کو اپنی سماج میں مت رکھنا کہ آپ کی اولاد جتنی طاقت کی ہے، جدھر جاؤ گے ادھر وہ ڈورے گا۔ اس کی کم عمری میں تم خود تہذیب اور تمدن والا ایک باپ بن جاؤ۔ میری ماں ہے وہ تہذیب اور تمدن والی ماں بن جائے، کیونکہ کہا گیا بچے بچیوں کے لیے پہلا اسکول پہلا مدرسہ ہے، تو ماں کی گود ہے۔ تو میری ملت کی بیٹیاں ایک تہذیب و تمدن والی ماں بن جائے اور میرے ملت کے لوگ اگر ایک تہذیب و تمدن والا باپ بن کر کے اپنے اولادوں کی رکھوالی کرے تو رب کی بات کی امید ہے، کیونکہ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے نامید مت ہو جب تک محنت کرو گے تمہارا بچہ صالح اور نیک ہوگا، کیونکہ کتابوں کے ساتھ ملتی ہے ایمان لاتا تھا وجہ تو روح جس نے جہد کی، جس نے کوششیں کی اسی نے پایا۔ اگر کوشش نہ کرو گے تو کیا پاؤ گے؟ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، میں کہنا چاہوں گا کہ میرے جلال بھائی، یاسر بھائی اور دیگر جتنے بھائی ہوئے سب لوگوں نے مل کر کے ان لوگوں نے اپنے ماں کے نام سے اس محفل کا منعقد کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے صدقے سے ان سفر کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ماں ان کی بہنوں کو بھی اور ان کی جملہ احب و احبابہ کو بھی اور ساتھ ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ رب العزت ان کی ماں کی قبر کو راحت و رضا خوشحالہ عطا فرمائے، انہیں قبر خیر و سکون عطا فرمائے۔ جس طرح سے انہوں نے اپنی ماں کے نام پہ
खाली दीन के बाद इसमें बिल्कुल नहीं किया। अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे नौजवानों, आपके पास लाखों का रुपया ना हो कोई जरूरत नहीं है। एक गिलास पानी ही को सामने रख लेना। माँ बाप ने कुरान के दर्ज कर दिया तो चंद सूरतों को पढ़ लेना, माँ बाप के नाम पे बख्श देना। रब ताला गफूर रहीम है, आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा, आपकी माँ बाप की मग़फ़िरत अता फरमाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप लंबी चौड़ी महफिल को सजा लो। मैं इन्हीं चंद बातों को अपनी चंद बातों में अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तो शायद अजीब अमीना तबाह है कि जो कुछ बया हुआ अजीज दोस्तों, तमाम हाज़िरीन को बनाकर, तमाम हाज़िरीन को शाहिद बनाकर रब की बारगाह में तौबा करो। उस मुख्तसर सी समय में मुझे बोले किसी जिंदगी को खाली हुई तौबा अस्तग़फिरुल्लाह सलाम बोल बस सलाम पढ़िए ना